فیملی کے ساتھ جو ہے ٹرسٹ ری گین کرنا ہے. تو کیا براہ راست آپ نے ٹرسٹ کو ری گین کرنے کا سوچا ہے یا آپ اپنے بیہیویئر میں اور اپنی زندگی میں تبدیلیاں ایسی لائیں گے کہ وہ ایز اے بائی پروڈکٹ ٹرسٹ آ جائے؟ ٹرسٹ جو ہوتا ہے وہ ایک بائی پروڈکٹ ہوتا ہے. جیسے کہ ہم دوسروں کے سامنے زندگی گزارتے ہیں تو انہیں ٹرسٹ ہونے لگتا ہے کہ یہ بندہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے, یا انہیں ٹرسٹ ہونے لگتا ہے کہ یہ وعدہ کرے گا تو پورا کرے گا. تو براہ راست ہم بعض اوقات گھر والوں کو کہتے ہیں کہ آپ مجھ پہ ٹرسٹ کریں. تو کیا آپ کا یہ ارادہ ہے کہ آپ اپنی امی کو کہیں گے کہ امی مجھ پہ ٹرسٹ کریں؟ اور اگر آپ بار بار یہ کہیں گے تو وہ کرنے بھی لگیں گی ٹرسٹ, کیونکہ جب آپ کوئی بات بار بار کہتے ہیں تو پھر فیملی ممبر کہتے ہیں کہ چلو مان لیتے ہیں, کر کے دیکھ لیتے ہیں. لیکن براہ راست ٹرسٹ مانگنا بہتر ہے یا اپنا رہن سہن ایسا بنانا ہے کہ لوگ ٹرسٹ کرنے لگیں؟ رہن سہن ایسا بنانا ہے. لیکن جو پرابلم, جیسے آپ نے کہا کہ میں نے ایڈکشن کو چنا, تو فرض کریں کہ ایڈکشن کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے جو کہ تقریباً ہو چکا ہے, تو اگلا مسئلہ کیا ہے جو کہ ایڈکشن کا مسئلہ منظر سے ہٹے گا تو ایک اور مسئلہ ابھر کے بھی تو کچھ سامنے آئے گا. وہ کیا ہوگا؟ پہلے معاشی حالات کو پھر آپ ڈیل کرنا چاہیں گے, کوئی اپنی ایجوکیشن جو تھوڑا لیک ہے اس کو پورا کرنا چاہیں گے. مکمل ہونے والی ایجوکیشن ابھی تھوڑا رہتی ہے, آخری حصہ اس کا ٹیل اینڈ رہتا ہے, اور جب وہ ہو جائے گا تو پھر آپ معاشی حالات, اور معاشی حالات ٹھیک ہوں گے تو پھر آپ شادی کا سوچیں گے, اور جب شادی کا سوچیں گے تو پھر شادی ہو جائے گی تو بچوں کا سوچیں گے, یا اس طرح کام چلتا رہے گا. جی مسئلے تو سب ختم ہوتے نظر ہی نہیں آ رہے. اللہ نہ کرے کہ مسئلے ختم ہو جائیں. مسئلے ختم ہو گئے تو پھر مسئلہ ہو جائے گا نا. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں مسئلہ ہی کوئی نہ ہو تو بہت بور ہو جائیں گے آپ. کئی دفعہ زندگی میں مسئلے ختم ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو ایک ہمارے ٹیچر مینٹور ڈاکٹر کینتھ بلینچرڈ ہے, تو ایٹ دی ایج آف 77 ایک دن وہ اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ میرے نال ناراض ہو, کوئی مسئلہ ہی میرے حل نہیں آ رہا, بالکل ہی ویلا ہو گیا, میرے تے کوئی بھروسہ ہی نہیں رہا, میرے تے کوئی اعتماد ہی نہیں رہا, یا اللہ کو مسئلہ بھیج. تو وہ اس طرح دعا مانگ رہے تھے کہ کوئی مسئلے بھیجیں, اور انہوں نے زندگی میں بڑا کام کیا, ابھی بھی کر رہے ہیں. ناؤ ہی از 88 اور بہت کام کر رہے ہیں. انہوں نے کوئی 40 کے قریب کتابیں لکھی ہیں, شعراء آفاق, اور دنیا کو بدل کے رکھ دیا. جیسے آپ ایئرپورٹ کو دیکھتے ہیں تو ایئرپورٹ پہ ایک ٹریفک کنٹرولر ہے, تو اس کا کام ہوتا ہے کہ جہازوں کو لینڈ کرانا. تو ایک جہاز لینڈ کرتا ہے تو اس کا کام ختم ہو جاتا ہے, اگلا جہاز آ رہا ہوتا ہے. تو اگر فرض کریں کہ ایک جہاز امریکہ سے اڑا ہے پاکستان کے لیے, اور ایک اسلام آباد سے, اور ایک کراچی سے, اور ایک سعودیہ سے, تو ان میں سے سب سے امپورٹنٹ جو جہاز ہے وہ کون سا ہے اس ایئر ٹریفک کنٹرولر کے لیے؟ جو کہ اسلام آباد سے آئے گا وہ پہلے پہنچے گا. تو جب اسلام آباد والا جہاز لینڈ کر جائے گا تو اس کے بعد وہ امریکہ کے جہاز پہ توجہ دے گا جو کہ بہت بڑے ملک سے آ رہا ہے, یا کراچی والے جہاز سے؟ کراچی والے جہاز میں. تو ایک جہاز سڈنلی اس کی زندگی میں اہمیت اختیار کر جاتا ہے, اور وہ جب جہاز کو لینڈ کرا رہا ہے تو اس دوران اگر اس کی بیوی کا ٹیلی فون آ جائے کہ آج کی پکانا ہے تو وہ کیا کہے گا؟ جی, یا کوئی بندہ دروازہ کھول کے اندر انٹر ہوتا ہے تو کہتے ہیں سر 2 گھنٹے دی چھٹی مل سکتی ہے, پھر کیا کرے گا؟ تو ادھر ادھر توجہ نہیں کرے گا, وہ اپنا توجہ ادھر رکھے گا, اور ایک جہاز جب لینڈ کر جائے گا تو اگلے جہاز کی فکر کرے گا. تو پھر لینڈ, تو ہماری زندگی میں جو ہمارے مسائل ہیں وہ اسی طرح کے ہوتے ہیں کہ ایک مسئلہ حل ہوتا ہے تو دوسرا مسئلہ ابھر کر سرفیس پہ آ جاتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں وائلڈلی امپورٹنٹ گول بن جاتا ہے. وائلڈلی امپورٹنٹ گول, وائلڈلی یعنی بہت زیادہ, جس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہو. اور جو پرابلمز ہوتے ہیں جن کے لیے لوگ زیادہ تر آتے ہیں وہ یا تو ایڈکشن ریلیٹڈ پرابلمز ہوتے ہیں,
یا نفسیاتی پرابلمز ہوتے ہیں یا پھر سائکیٹرک پرابلمز ہوتے ہیں جن میں کئی دفعہ پیشنٹ کو بالکل انسائٹ نہیں ہوتی, اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا, وہ سائیکوسس میں ہوتا ہے اور وہ کنیکٹ نہیں کر پاتا ڈاٹس کو کہ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے, اور اسے لگتا ہے کہ میں کوئی ظالموں میں پھنس گیا ہوں, میری ہستی خطرے میں ہے, پتہ نہیں میرے پیچھے کیوں پہ انہیں میری جان نہیں چھڑ دے, کہندے نے کہ میں ذہنی طور تے ٹھیک نہیں, میں انہوں بدنام کرنا چاہتے نے, یا کوئی اس طرح کی باتیں اس کے ذہن میں آتی ہیں. تو اس کا ٹھیکہ پھر کون اٹھائے گا؟ کوئی جو اس سے پیار کرتا ہے, اور جس کے پاس انسائٹ ہے وہ اپنا خود ذمہ داری اٹھائے گا, اور جو ڈینائل میں ہوگا تو اس کو بھی کوئی دوسرا بندہ بتائے گا کہ تمہاری زندگی ٹھیک نہیں ہے, اور وہ واقعات کی روشنی میں بتائے گا, اس کو جج نہیں کرے گا, اس کو لیبل نہیں کرے گا, اس کو برا بلا نہیں کہے گا, اس کو کچھ واقعات وہ بتائے گا جو براہ راست دیکھے ہوں اور انڈینائبل ہوں, ان آرگیوبل ہوں, اس پہ بحث نہ ہو سکتی ہو. اور جیسے کہ اگر کوئی ڈرنک ہو کے تو بستر کے نیچے پڑا ہوا ہے یا واش روم میں گیا تھا تو وہیں ڈرنک ہو کے پاس آؤٹ ہو گیا, تو صبح جب وہاں اس کو ہوش آئے گی تو اس کو پتہ چلے گا کہ there is something wrong with my drinking.